تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم حزقیل کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ مکمل ہونے کے نزدیک ہے، اور آج کی قسط میں ہم 40، 41 اور 42ویں باب کا مطالعہ کریں گے، اور ان ابواب میں ہم 1000 سالہ بادشاہی کی ہیکل میں خوشی منانے کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے تعمیر کی جائے گی۔ 7 برس یا اس بڑی مصیبت کے ختم ہونے کے بعد بہت سی تفصیلات ہیں جنہیں ہم ایک نمونے کے ذریعے اور اس عمارت کے خاکے کے ذریعے دکھائیں گے جسے خداوند ذاتی طور پر تعمیر کرے گا۔ اگر آپ یہ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو آج کے مطالعے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی، اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ یوسف، آپ نے گزشتہ قسط میں اس آدمی کی طرف اشارہ کیا جس کا ذکر 40ویں باب کی 4 آیت میں ہے۔ آیت میں یوں مرقوم ہے، اور اس شخص نے مجھے کہا، اے آدمزاد، اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن، جو کچھ میں تجھے دکھاؤں اس سب پر غور کر، کیونکہ تو اسی لیے یہاں پہنچایا گیا ہے کہ میں یہ سب کچھ تجھے دکھاؤں۔ بس جو کچھ تو دیکھتا ہے بنی اسرائیل سے بیان کر۔ واضح طور پر یہی شخص جو حزقیل کو اس عظیم عمارت کو سمجھنے میں مدد کرے گا۔ آپ نے بتایا کہ وہ روح القدس کا ایک عکس ہے۔ ہم اس شخص کے کردار سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں جس نے حزقیل کی مدد کی تاکہ وہ عمارت کی تفصیلات کو سمجھ سکے۔ مثلاً وہ اسے کہتا ہے، کیونکہ تو اسی لیے یہاں پہنچایا گیا ہے کہ میں تجھے یہ سب کچھ دکھاؤں، نہ صرف یہ بلکہ اس سے کہتا ہے جو کچھ تو دیکھتا ہے بنی اسرائیل سے بیان کر۔ تو دیکھے گا اور اوروں کو بتائے گا۔ جی، سو میں کہوں گا کہ حزقیل دیکھنے والا ہے یا نگرانی کرنے والا یا پھر نبی ہے۔ اسے چیزوں کو دکھایا جائے گا اس کی خوشی کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اسرائیل کے گھرانے سے ان چیزوں کو بیان کرے۔ اسے ہمیں وہ یاد آتا ہے جو پولس رسول نے تیموتھیوس سے کہا، دوسرے تیموتھیوس کے 2 باب کی 2 آیت میں، اور جو باتیں تو نے مجھ سے بہت سے گواہوں کے سامنے سنی ہیں ان کو ایسے دیندار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ لہٰذا علم اوروں تک پہنچے گا، اور اگر میں علم کو اپنے تک محدود کر دوں اور دوسروں تک نہ پہنچاؤں تو اس سے کیا فائدہ؟ بلکہ مجھے تو ذمہ داری جان کر یہ کرنا ہے، مثلاً نوجوانوں یا پھر سنڈے اسکول کے بچوں کے لیے۔ یقیناً میں انہیں حزقیل کی باتیں نہیں کروں گا مگر مسیح کے بتا سکتا ہوں، اور جو کچھ آپ جانتے ہیں اوروں کو بتائیں، اور جب آپ کلیسیا سے سچائی کو جانتے ہیں تو دوسروں تک پہنچائیں۔ جو سچائی آپ کو معلوم ہوتی ہے اسے اوروں تک پہنچائیں، اور اسی طرح سچائی پھیلتی ہے، ہم مختار بنتے ہیں۔ خدا نے مجھے اس لیے سچائی نہیں بخشی کہ میں اسے خود تک محدود رکھوں بلکہ دوسروں تک پہنچاؤں، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیندار نکلیں۔ میں نے تمہیں توڑے عطا کیے ہیں، تم نے ان سے کیا کمایا اور کیا حاصل کیا؟ ٹھیک ہے، 40ویں باب کی 5ویں آیت سے اس عمارت کی تفصیلات کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ اب اس 1000 سالہ بادشاہی کی ہیکل کا خاکہ ہم اسکرین پر دکھانے والے ہیں۔ حزقیل 40، 41 اور 42 باب میں جو مرقوم ہے، تو اس خاکے کی مدد سے آپ کو موازنہ کرنا آسان ہوگا، کیونکہ اس عمارت کی شکل کو تصور میں لانے کے لیے یہ تعمیراتی خاکہ بہت اہم ہے۔ 5ویں آیت سے 16ویں آیت میں وہ اس کے مشرقی راہداری کی بات کرتا ہے، یعنی مشرقی راہداری سے لے کر بیرونی صحن تک کے علاقے کی، اور 17ویں آیت سے 19ویں آیت میں وہ بیرونی صحن کی بات کرتا ہے، اور 20ویں آیت سے 23ویں آیت میں وہ شمالی دروازے کی بات کرتا ہے۔ یہ سب کچھ 40ویں باب میں ہے، اور پھر 24ویں آیت سے 27ویں آیت میں وہ جنوبی دروازے کی بات کرتا ہے، اور 28ویں آیت سے 37ویں آیت میں وہ اندرونی صحن کے دروازوں کا ذکر کرتا ہے، اور 38ویں آیت سے 43ویں آیت میں وہ قربانیوں کی تیاری والے حجرے کا ذکر کرتا ہے، اور 44ویں آیت سے 47ویں آیت میں وہ کاہنوں کے کمروں کی بات کرتا ہے، اور 48 تا 49 آیت میں وہ ہیکل کی دیوڑی کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے، آخری حصے میں جہاں ہیکل کی دیوڑی کا ذکر ہے، باب کے اختتام میں ستونوں کے تذکرے سے کیا گیا ہے، اور ستونوں کے پاس پلرز تھے، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔ بھائی یوسف، یقیناً ایک ایک لفظ یا تفصیل پر بات کرنا مشکل ہے، لہٰذا ناظرین اس خاکے کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا موازنہ آیات سے کریں۔
लेकिन जो सतूनों के मुतालिक लिखा गया, इसके मुतालिक हमें बताएं। वाज़ेह है कि 2 सतून हैं, और जिससे हमें वो याद आता है जो पहले सलातीन के 7वें बाब में लिखा है। पहले सलातीन के 7वें बाब की 21वीं आयत में वो कहता है, और उसने हैकल के बरामदे में वो सतून खड़े किए, और उसने दाहिने को खड़ा करके उसका नाम यकन रखा, और बाएं सतून को खड़ा करके उसका नाम बॉयस रखा। और मैं कहूँगा कि ये दोनों ही नाम बहुत अहम है, क्योंकि यकन का मतलब है कि खुदा कायम करता है, और बॉयस का मतलब है खुदा कुव्वत है, और वो यहाँ पर ईमानदार को पेश करता है जो अपने भाई का बोझ उठाता है और खुदा के घराने में अहम मुकाम रखता है, और उस शख्स के खुदा के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने के लिए ज़रूरी है कि खुदा उसे कायम करे, और मज़ीद ये कि खुदा उसे कुव्वत बख्शे। और अगर मैं खुद को कायम करूं, या खुदा ने ही मुझे कायम किया हो लेकिन मैं उससे अलग हो गया, तो मैं खुदा के लोगों के लिए बरकत का बाइस नहीं। इसके लिए लाजम है कि मैं उन 2 सतूनों की मानंद हूँ। यकन खुदा उसे कायम करेगा, और बॉयस खुदा उसकी कुव्वत है। और इससे मुझे मुकाशफा के 3 बाब की याद आती है, जहाँ पर वो फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते से ये कहता है कि लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा। जो गालिब आए ये एक ईमानदार की तरफ इशारा करता है, जो खुदा के नाम का इनकार नहीं करता, बल्कि खुदावंद से अपनी वफादारी और दयानतदारी को कायम रखता है। और जो ईमानदार इस दुनिया में रहता है, खुदावंद से वफादार है, वो हैकल का सतून होगा। ये कितना बड़ा एजाज है कि एक शख्स खुदा के लोगों के लिए बरकत का बाइस है, और आसमान पर जाने के बाद भी वो खुदा के लोगों के लिए बरकत का बाइस होगा। सही। भाई यूसुफ, आइए अब हम 41वें बाब की तरफ बढ़ते हैं, जहां वो हैकल के तूल व अर्ज के मुतल्लिक मजीद मालूमात फराहम करता है। हम जानना चाहते हैं कि इस हैकल के तूल व अर्ज और खरूज की किताब के खैमा इज्तिमा के तूल व अर्ज के दरमियान कौन कौन सी मुमासलत या कहाँ कहाँ फ़र्क पाया जाता है। जी भाई यूसुफ, क्या कहेंगे? अगर हम दूसरी आयत को पढ़ें, वो कहता है कि उसने उसकी लंबाई 40 हाथ और चौड़ाई 20 हाथ नापी। ये दरमियानी हिस्सा है। पाक तरीन मुकाम 20 ज़रबे 20 ज़रबे 20 हाथ है, और खैमे में वो 10 ज़रबे 10 हाथ है। और फिर बताता है कि 10 ज़रबे 10 ज़रबे 10 यानी 1000, जबकि यहाँ पर 20 ज़रबे 20 ज़रबे 20 8000 है। इसका मतलब है कि दरमियानी हिस्से का रकबा और पाक तरीन मुकाम जो यहाँ है वो खैमा इज्तिमा के दरमियानी हिस्से और पाक तरीन मुकाम से 8 गुना ज्यादा है। जी, ये काबिल जिक्र है। 8 के अदद का क्या मतलब है? ये नएपन को जाहिर करता है। गोया वो कहना चाहता है कि वो खैमा इज्तिमा में हमसे फजल की बात करता है, लेकिन देख मैं सब चीजों को नया बनाता हूँ। ये एक नया अहद है जो खुदा अपने लोगों से बांधेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मसीह ने मत्ती के 19वें बाब की 28वीं आयत में नई पैदाइश का नाम लिया, और यहाँ हम हैकल की नई पैदाइश का जिक्र पढ़ते हैं। और इसीलिए खैमा इज्तिमा से उसका तूलो अर्ज 8 गुना बड़ा है, लंबाई दुगनी है और चौड़ाई और ऊंचाई भी दुगनी है। सो नतीजा ये है कि उसका रकबा खैमा इज्तिमा से 8 गुना बढ़कर है, और 8 का अदद, जैसा कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया, नएपन को जाहिर करता है जो कि मसीह की आने वाली खुशहाल बादशाही है। आपने एक नई सूरत हाल की तरफ इशारा कर दिया, नई शुरुआत, नयापन, उठ के दुआ करने का जिक्र करके। और जब हम 41वें बाब से लेकर किताब के आखिर तक पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि लफ्ज़ मकदस, मेरा मकदस और पाक को तकरीबन 52 मरतबा इस्तेमाल किया गया या दोहराया गया है, जो कि इस नई सूरत हाल से मुतल्लिक है। हम जानते हैं कि बदी और नापाकी के नतीजे में हैकल बर्बाद की गई और लोगों को असीर कर लिया गया। यहाँ पाकीज़गी की बात करता है, आप क्या कहेंगे? जी, मैं कहूँगा कि 22वें बाब के आखिर में वो एक बड़े रकबे और एक बड़ी दीवार का तस्करा करता है जो 500 हाथ लंबी और 500 हाथ चौड़ी है, और ये ऐसी दीवार है जो पाक को आम से जुदा करती है। बाब 43 की 12वीं आयत में वो कहता है कि उस घर का कानून ये है, उसकी तमाम सरहदें पहाड़ की चोटी पर उसके गिर्दागिर्द नहायत मुकद्दस होंगी, और देख यही उस घर का कानून है। यानी कि मकदस, पाक और दूसरे मुतरादिफ जो आपने इस्तेमाल किए, इस हिस्से में 50 से ज्यादा मर्तबा दोहराए गए, क्योंकि हैकल की
فطرت یا میں کہوں گا کہ مسیح کی بادشاہی میں عام زندگی کی فطرت پاک ہے، اور ذکریہ کی نبوت کی آخری آیت یہاں پر وہ واضح طور پر کہتا ہے، اس کا زور گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرقوم ہوگا، خداوند کے لیے مقدس، اور خداوند کے گھر کی دیگ مذبح کے پیالوں کی مانند مقدس ہوگی۔ ہر شے کا حوالہ یہی ہوگا کہ خداوند کے لیے مقدس۔ صحیح۔ یہ اس کے برعکس ہے جو اس سے پہلے ہوا۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں اپنے مقدس نام کی بے حرمتی نہ ہونے دوں گا۔ وہ دن آتے ہیں جب خداوند کا نام ہمیشہ کے لیے پاک مانا جائے گا۔ نہ صرف زمین سب چیزوں کی بحالی کے وقت میں برکت میں داخل ہوگی اور خدا کے مطابق ہوگی، بلکہ خود ہیکل بھی ہوگی۔ اس کا ہر حصہ خدا کے ذہن کے عین مطابق ہوگا۔ 41ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں حزقیل پاک ترین مقام میں داخل کیوں نہ ہوا؟ بھائی یوسف 41ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور وہ مجھے ہیکل میں لایا اور ستونوں کو ناپا۔ واضح ہے کہ جو شخص اس کی رہنمائی کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ تھا، لیکن 4 آیت سے حزقیل پاک ترین مقام میں داخل نہیں ہوتا جبکہ وہ ناپتا ہے۔ حزقیل داخل نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے وہ اندر گیا اور اسے ناپا، لیکن چونکہ حزقیل کو کہانت کا کام نہیں ملا تھا، وہ مقدس اور پاک ترین مقام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں ہم پر ہوئی مہربانی اور اس کی پابندی کے درمیان حیرت انگیز فرق ظاہر ہوتا ہے، جو کہ ایک نبی پر بھی جو کہ صدوق کی نسل سے ہے لاگو تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے عبرانیوں کے 10ویں باب کی 19ویں آیت میں پڑھا، پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں مسیح کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ میں پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، یہ مہربانی جو ہم پر بطور کلیسیا کے ایماندار ہوئی اور مسیح نے دروازہ کھولا۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ وہ 17ویں اور 18ویں آیت میں 2 کروبیوں اور ان کے کھجور کے درختوں سے منسلک ہونے کی بات کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کروبیوں کا کیا کام ہوتا ہے۔ مثلا خیمہ اجتماع میں وہ عدالت کے فرشتے ہیں، لیکن یہاں وہ کروبیوں کے ساتھ کھجور کے درختوں کی بات بھی کرتا ہے۔ اس تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ کروبی بادشاہی کو پیش کرتے ہیں اور کھجور کے درخت فتح مندی کو۔ دراصل گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی کے وقت مسیح بادشاہی کرے گا، اور وہاں مسیح کی بادشاہی ہوگی اور مسیح بادشاہی کرے گا، لیکن ساتھ ہی مسیح فاتح بھی ہے، اور کھجور کے درخت سلامتی کو پیش کرتے ہیں۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہاں راست بازی ہوگی اور سلامتی بھی ہوگی، صحیح، دہشت، پریشانی اور الجھن نہ ہوگی جس طرح آج ہے۔ مسیح کی بادشاہی میں راست بازی ہے، سلامتی ہے، اور خوشی ہے، اور خوشحالی ہے، سلامتی اور راست بازی ہے، جو کہ خدا کی بادشاہی کی صفات ہیں، اور چنے ہوئے ایماندار لوگ ابد تک وہاں پر خوش رہیں گے۔ اور اسی لیے ہم کروبیوں اور کھجوروں کے درختوں کے متعلق پڑھتے ہیں، لیکن یہ قابل ذکر ہے کہ ہر کروبی کے 2 چہرے ہیں، نہ کہ 4 جیسا کہ ہم پہلے باب میں پڑھتے ہیں۔ ایک طرف انسان کا چہرہ کھجور کی طرف، اور دوسری طرف جوان ببر شیر کا چہرہ کھجور کی طرف تھا۔ میں کہوں گا کہ مسیح کا عکس 2 چہروں تک محدود ہو گیا، انسان اور بادشاہ، کیونکہ مسیح 1000 سالہ بادشاہی میں خادم نہ ہوگا، ہرگز نہیں۔ اور میں کہوں گا کہ وہ بطور آسمانی بادشاہی نہ کرے گا، بلکہ بطور ابن آدم کرے گا۔ یہ مسیح کی بادشاہی کی صفات ہیں، اور اس کی کہانت کی بھی، جس کے متعلق لکھا ہے، خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تم ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے۔ اور مسیح اپنی بادشاہی میں راست بازی کا بادشاہ اور سلامتی کا بادشاہ ہے۔ بالکل۔ ہم اپنے ناظرین کو یاد دلاتے چلیں کہ جب بات آئی ہے کھجور کے درختوں کی، تو مسیح کے یروشلم میں داخلے پر بہت سے لوگوں نے اسے اس کی فتح مندی کا داخلہ کہا۔ اس کے بادشاہ کے اعتبار سے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں پکڑ رکھی تھی، جو کہ فتح کو ظاہر کرتی ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب میں کھجور کے درختوں کے متعلق باتیں بھی ہیں، جن کا تعلق فتح مندی اور سلامتی سے ہے۔ صحیح بھائی یوسف 42ویں باب پر چلتے ہیں، جہاں وہ کاہنوں کے برائے نام مقدس کوٹریوں کی بات کرتا ہے۔ بہرحال 42ویں باب کی 13ویں آیت سے 14ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ شمالی اور جنوبی کوٹریاں جو الگ جگہ کے مقابل ہیں مقدس کوٹریاں ہیں، جہاں کاہن جو خداوند کے حضور جاتے ہیں اقدس چیزیں کھائیں گے، اور اقدس چیزیں اور نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی وہاں رکھیں گے، کیونکہ وہ مکان مقدس ہے۔ جب کاہن داخل ہوں تو وہ مقدس سے بیرونی صحن میں نہ جائیں،
بلکہ اپنی خدمت کے لباس وہیں اتار دیں کیونکہ وہ مقدس ہیں اور وہ دوسرے کپڑے پہن کر عام مکان میں جائیں۔ ان حجروں کا کیا کام تھا جن کا ذکر کاہنوں کے حوالے سے کیا گیا؟ جی ہاں بھائی ایاد، میں یہاں پر کہوں گا کہ ان آیات میں پاک کا لفظ دہرایا گیا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ وہ 13ویں آیت میں مقدس کوٹھڑیوں کا ذکر کرتا ہے، اور 14ویں آیت میں وہ مقدس لباس کا ذکر واضح طور پر کرتا ہے، اور وہ اس نظریے کو دہراتا ہے کہ مسیح کی بادشاہی میں ہر ایک چیز پاک ہوگی، اور یہ ہمیں اس رویا کی یاد دلاتا ہے جو یسایہ کے 6 باب میں دیکھی گئی، جہاں پر ایک سرافین دوسرے سرافین سے کہتا ہے قدوس 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 رب الفاظ ہے، ساری زمین اس کے جلال سے ممور ہے، اور ہم 43ویں باب میں اس کے جلال کے متعلق اور پڑھیں گے۔ یہاں ہم خدا کی پاکیزگی کے حوالے سے پڑھتے ہیں، کوٹھڑیوں اور لباسوں کی پاکیزگی کے حوالے سے، اور باب کے آخر میں وہ کہتا ہے تاکہ مقدس کو عام سے جدا کرے۔ ان کوٹھڑیوں کا کیا فائدہ تھا؟ ان کا 3 گنا فائدہ تھا، مطلب کہ جہاں پر کاہن کھائیں گے وہیں پر یہ بھی کھائیں گے، اور پھر وہ پاک ترین قربانیوں کو کھائیں گے جو کسی اور کو کھانا روا نہیں سوائے کاہن کے، سو وہ ان قربانیوں کو کھائیں گے۔ ان کوٹھڑیوں میں نہ صرف وہ کھائیں گے بلکہ وہاں وہ پاک ترین قربانیوں کو رکھیں گے، یعنی کہ گویا وہ گوشت اور کاہنوں کے کھانے کی چیزوں کو رکھنے کا ذخیرہ خانہ ہے، تاکہ وہاں چیزوں کو رکھ سکیں اور وہاں پر وہ بیٹھ کر کھا بھی سکیں۔ اور تیسرا فائدہ، وہاں وہ لباس پہنیں۔ کاہن اپنے گھر سے اس مقدس لباس کو پہن کر ہرگز نہیں آئے گا، وہ اپنے گھر سے عام لباس میں آئے گا، پھر وہ ان کوٹھڑیوں میں داخل ہوگا اور اپنا مقدس لباس پہنے گا اور اپنی خدمت سر انجام دے گا۔ سو ان کوٹھڑیوں کے 3 فائدے ہیں: کھانا، مقدس خوراک کا ذخیرہ کرنا جسے کاہن کھاتے ہیں، اور ان کے مقدس لباس پہننے اور رکھنے کی جگہ۔ صحیح، شکریہ۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ آخری آیت میں لکھا ہے اس کی چاروں طرف ایک دیوار 500 سرکنڈے لمبی اور 500 چوڑی تھی تاکہ مقدس کو عام سے جدا کرے۔ مقدس کس کے لیے ہے اور کیا ہے، اور عام کس کے لیے؟ جی بھائی یوسف۔ یہ اس آیت سے ملتی جلتی ہے جس میں لکھا ہے تاکہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو۔ یقیناً ان میں فرق واضح ہے، لیکن شاید مقدس اور عام میں فرق ذرا مشکل ہے۔ پاک اشیاء صرف خدا کے لیے ہیں اور کوئی انسان ان میں سے کچھ نہیں لے سکتا، وہ صرف خدا کے لیے ہیں۔ وہ صرف خدا کے لیے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ اور عام پر میرا اور آپ کا حق ہے کہ ہم اسے کھائیں، اور میں یہاں کہوں گا کہ سیموئیل کی پہلی کتاب کے 21ویں باب میں یہ بات بہت ہی واضح ہے۔ جب داؤد نے نذر کی روٹیاں لینا چاہیں، جب اس نے نذر کی روٹیاں مانگیں، کاہن نے داؤد کو، میرے ہاں روٹیاں تو نہیں پر مقدس روٹیاں ہیں جنہیں نذر کی روٹیوں کی میز سے ہٹا لیا گیا ہے۔ وہ روٹیاں نذر کی تھیں پر میز پر نہ تھیں۔ پھر داؤد نے اسے جواب دیا کہ روٹیاں اس حساب سے عام ہو گئیں کیونکہ وہ تو پہلے ہی خدا کی میز سے ہٹا لی گئی ہیں، اور کاہن کو حق ہے کہ اسے کھائے، کیونکہ صحیح۔ اب وہ ایسی روٹیاں نہیں جیسی وہ تب تھیں جب وہ خدا کے آگے تھیں، اور کوئی اسے کھا نہیں سکتا تھا، لیکن اب وہ عام ہیں۔ سو پاک چیزیں خدا کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں، لیکن عام چیزیں اوروں کے لیے ہیں کہ انہیں کھا سکیں، انہیں کوئی بھی کھا سکتا ہے، اور یہاں ہم عام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سو آسان زبان میں خدا کا حصہ پاک ہے اور باقیوں کا حصہ عام ہے جو انہیں صحیح، کھانا روا ہے۔ سو بالکل۔ یہ پاک یا ناپاک ہونے کے حوالے سے نہیں، کیونکہ 1000 سالہ بادشاہی میں کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ آج ہم نے 40ویں، 41ویں اور 42ویں باب کا مطالعہ کیا۔ 40ویں باب میں ایک شخص کا ذکر ہے جو حزقیل سے کہتا ہے کہ میں تجھے دکھاؤں گا، اور اسرائیل کے سارے گھرانے کو یہ باتیں کہہ سنائے گا۔ ہم اس واقعے سے کیا سیکھتے ہیں؟ آپ میں سے کون ہمیں بتائے گا؟ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم خدا کی باتوں کو سیکھیں اور انہیں اوروں کو بتائیں، جیسا کہ نئے عہد نامے میں پولس رسول نے تیموتھیوس سے کہا، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیندار آدمی کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ ٹھیک ہے، جی، شکریہ۔ جی بالکل۔ بھائی یوسف، صحیح۔ ٹھیک ہے۔
جب ہم ہیکل کے کچھ حصوں پر بات کر چکے تو ہم نے جانا کہ ہیکل میں کروبیوں اور کھجور کے درختوں پر ایک ایک خاکہ تراشا گیا۔ بہرحال خیمہ اجتماع میں کروبیوں کا حوالہ ملتا ہے لیکن کھجور کے درختوں کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ یہ فرق کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ کروبی بادشاہی کو پیش کرتے ہیں اور کھجور کے درخت فتح کو، ساتھ ہی کروبی راست بازی کو پیش کرتے ہیں اور کھجور کے درخت سلامتی کو، جو کہ مسیح کی بادشاہی کی خصوصیات ہیں، جو راست بازی اور سلامتی کا بادشاہ ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ 41ویں باب میں جو شخص ہیکل دکھانے کو حزقیل کے ساتھ ہے اسے 41ویں باب کی شروعات میں ہیکل میں لاتا ہے، لیکن جب وہ پاک ترین مقام میں پہنچتا ہے حزقیل داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ شخص پاک ترین مقام میں تنہا داخل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حزقیل کو کہانت کا کام عطا نہیں ہوا اور صرف سردار کاہن کو ہی وہاں داخل ہونے کی اجازت تھی، لیکن ہمیں یسوع کے لہو کے وسیلے پاک ترین مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ ایک مسیح کا یہ مقام ہے جس کا صحرا مسیح کے کام کے سر ہے۔ زبردست، جی ہاں، جی بھائی، ٹھیک کہا، زبردست، بہت شکریہ، مہمانوں کا بھی خدا کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج کی قسط میں بتایا کہ یہ ابواب ذرا مشکل ہیں کیونکہ یہ 1000 سالہ بادشاہی کی ہیکل کی تفصیلات کے حوالے سے ہیں۔ یہ وہ عمارت ہے جو مستقبل میں تعمیر کی جائے گی 1000 سالہ بادشاہی کی شروعات میں، اور خداوند اسے ذاتی طور پر تعمیر کرے گا۔ شاید ہمارے پاس اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہ ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان ابواب کی آیات میں اس عظیم عمارت کی تعریف کس طور پر کی گئی ہے۔ حزقیل 40ویں باب کی 5ویں سے 16ویں آیت میں وہ مشرقی دروازے سے لے کر بیرونی صحن کی جگہ کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد 17ویں آیت سے 19ویں آیت میں وہ بیرونی صحن کی بات کرتا ہے، اور اس کے بعد 20ویں آیت سے 23ویں آیت میں وہ شمالی دروازے کی بات کرتا ہے۔ پھر 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک وہ جنوبی دروازے کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد 28ویں آیت سے 37ویں آیت میں وہ اندرونی صحن کے دروازوں کی بات کرتا ہے، اور پھر 38ویں آیت سے 43ویں آیت میں وہ ان حجروں کی بات کرتا ہے جہاں قربانی کی تیاری کی جاتی تھی۔ 48ویں آیت سے باب کے آخر تک وہ ہیکل کی دیوڑی کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد 41ویں باب میں وہ ہیکل کے طول و عرض کی بات کرتا ہے، جس کا 8 مرتبہ خیمہ اجتماع کے طول و عرض سے موازنہ کیا گیا، جس کا ذکر خروج میں کیا گیا ہے۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ جو 8 کا عدد ہے وہ نئی شروعات اور نئی تخلیق کا عدد ہے۔ بے شک 1000 سالہ بادشاہی میں اس لوٹ کر آنے والی قوم کے لیے ایک نئی صورتحال اور نئی عبادت ہوگی۔ یہ عبادت کس طرح مختلف ہوگی؟ اور یہ نئی صورتحال لفظ پاک کا بار بار دہرایا جانا، کیونکہ ناپاکی کی وجہ سے پرانی ہیکل کو نبوکد نظر کے ہاتھوں برباد کروایا گیا، اور اسی سبب سے قوم بھی اسیری میں گئی جو 1000 سالہ بادشاہی میں نہ ہوگی، اور اس عبادت اور مقدس کی فطرت پاکیزگی ہوگی۔ لیکن آج کلیسیا میں جو ہمیں سب سے زیادہ ممتاز کرتا ہے وہ یہ کہ ہم خدا کا گھر ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک مسیح کے صلیبی کام کے وسیلے سے فضل سے گھیرا ہے۔ سو ہمیں خداوند کے خون کے وسیلے سے پاک مقامات میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ ناظرین، اگر آپ خدا کے ساتھ ایک حقیقی تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسیح کے صلیبی کام کو قبول کرنا ہوگا اور مسیح کی شخصیت اور اس کی قربانی پر ایمان لانا ہوگا۔ تب ہی آپ اپنی عبادت سے خدا کی حضوری میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پاک ترین مقام میں آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور ہم ان لوگوں کی حالت پر مزید بات کریں گے اور اس عبادت پر جو 1000 سالہ بادشاہی کے خوشحال وقت میں ہوگی۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔